تو یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ساری زندگی صرف ظاہر پہ توجہ کی، اپنے باطن پہ توجہ نہیں کی۔ اب تک جو میری گفتگو میں نے مختلف جہتوں سے بات سمجھائی، اس میں نکتے تو کئی سمجھا دیے، نکتے اور اصول تو کئی سمجھا دیے، مگر ان سارے اصول اور نکات کو جمع کریں تو مضمون بنیادی یہ ہوا کہ ہمارا دھیان باطن سے ہٹ گیا اور ظاہر پہ چلا۔ ہم ظاہر کو اہمیت دینے لگ گئے اور باطن کو نظر انداز کر دیا، باطن کو نظر انداز کر دیا۔ عزیزان محترم، تو جس طرح ظاہر کو خوراک چاہیے، ظاہر کو خوراک چاہیے، اسی طرح باطن کو بھی خوراک چاہیے۔ ظاہر کے لیے آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت کا کھانا رکھا ہے، باطن کے لیے رب نے 5 وقت کا کھانا رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پنجگانہ۔ یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں نیچے، بچے بچیاں بھی، خواتین بھی، سارے سمجھیں اور اس رات کا اگر آپ سمجھ لیں اور دل میں اتار لیں اور بنیادی تبدیلی کا فیصلہ آج رات کر لیں اور کل صبح سے آپ بدلے ہوئے ہوں اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو میں سمجھوں گا کہ اس رات کا پھل ہمیں مل گیا، اس رات کا پھل مل گیا۔ اسی لیے ہی بیٹھے ہیں نا کہ پھل مل جائے۔ تو اللہ پاک نے جس طرح ظاہر جسم کے لیے 3 وقت کا کھانا رکھا ہے، اس طرح باطن کے لیے اللہ پاک نے 5 وقت کا کھانا رکھا ہے۔ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور ایک بات سمجھاؤں، اب کھانا کہنے کو تو ایک ہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، مگر کھانوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک خالی دال روٹی ہے، ایک ساگ کا کھانا ہے، ایک گوشت کا ہے، ایک مرغ کا ہے، ایک بٹیر کا ہے، ایک مچھلی کا ہے۔ آج حاجی سلیم صاحب نے ہم کو مچھلی کھلائی تھی۔ کس میں فرق آ گئی نا؟ ایک کھانے میں پھر آپ بریانی بناتے ہیں، یہ علامہ غالب لاہوری پیر لاہور ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں کھانا لا کے دیتے ہیں، میز بھر دیتے ہیں، اتنی ڈشز آپ پکا دیتے ہیں، بریانی، پلاؤ، زردہ، گوشت، مرغ، فلاں فلاں، کئی قسموں کے سالن اور طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سویٹ ڈشز۔ تو وہ جو میز بھر دیتے ہیں انواع و اقسام کی، خوشبو آتی ہے اور آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کس ڈش سے کھاؤں کس سے نہ کھاؤں۔ اس سارے کچھ کو بھی کہتے تو کھانا ہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ بھی سارا کچھ انواع و اقسام کی ڈشیں دسترخوان لگ جاتے ہیں، وہ بھی کھانا ہی ہوتا ہے۔ کاف الف کھا، نون الف نا، کھانا، لنچ ہے، ڈنر ہے، وہ ڈنر ہی ہوتا ہے۔ اور دال اور روٹی یا ساگ روٹی کھا لیا، پانی پی لیا، یہ بھی ڈنر ہے، یہ بھی کھانا ہی ہے۔ مگر دونوں میں فرق نظر آیا کہ نہیں؟ ظاہری حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسراف اور وہ زیادہ خرچ کرنا، تب اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے، میں اور اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہیں تو دونوں کھانے جی، مگر کتنا فرق ہے؟ بولیے نا بھئی، بولیے، بہت فرق ہے نا۔ اس طرح لوگوں عزیزوں، نماز ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی تو نماز نون میم الف زے ہوتی تو نماز ہے، مگر کسی کی نماز ساگ روٹی ہے، کسی کی نماز انواع و اقسام کے دسترخوان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم باہر کی دنیا میں جائیں نا، جب ویسٹرن ورلڈ میں، تو وہ کہتے ہیں ساتھ سیلڈ دیتے ہیں، ساتھ یہ فلاں فلاں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں تمام جو نیوٹریشن کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، نیوٹریٹیو ریکوائرمنٹس، جو انسان کی ڈائٹ کے لیے اتنے بس دن میں اتنے پروٹین چاہیے، اتنے وائٹامنس چاہیے، اس کے لیے اتنے فیٹس چاہیے، اتنی کیلوریز چاہیے، فلاں چاہیے، جو سارے آج جو ڈائٹ کے جو ماہرین ہیں، ڈائٹیشین جو تعین کرتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کھانے میں یہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں،
اور باہر کی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں ہر کھانے کے بعد پیکنگ کے باہر اس کے انگریڈینٹس پورا ٹیبل لکھا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ پورے دن کی جو جسم کو جو چاہیے وہ اس کھانے سے پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں جو غریب صحت مند نہیں ہوتے ان کا کیا ہوتا ہے کہ جسم کو جو جو کچھ چاہیے کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، مگر وہ ان کی تمام مطلوبہ توانائیاں اس کھانے کے ذریعے میسر نہیں آتی، تو کھانے سے ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے، مگر جسم کو وہ مطلوبہ تمام جو ضروریات تھی وہ میسر نہیں آتی۔ اور ایک کھانا ایسا ہوتا ہے جس میں تمام مطلوبہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کچھ نمازیں ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ جو نماز تو ہو جاتی ہے مگر روح کی ضروریات نہیں رہتی، روح کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا روح کمزور رہ گئی، کیونکہ روح کو پورے پروٹین نہیں ملے، روح کو پوری کیلوریز نہیں ملی، روح کو جو نیوٹریشن کے لیے پوری ریکوائرمنٹس تھی وہ نہیں ملی۔ نماز تو پڑھی مگر روح تشنہ رہی، بھوکی رہی، صحت مند نہ ہوئی، کمزور ہوئی۔ یہ جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ جتنی آپ کا اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے گی تو اس عبادت کا شوق اور رغبت ہو جائے گی۔ پڑھنی تو اتنی رکعتیں ہی ہیں، کوئی دوسرا زیادہ تو نہیں پڑھ لیتا، رکعتیں تو اتنی پڑھنی ہیں۔ میں کوانٹیٹی کی بات نہیں کر رہا، کوالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ وہی 2 رکعتیں اس نے پڑھی، وہی 2 رکعتیں اس نے پڑھی، اس نے بھی سبحانک اللہم سے شروع کیا، اللہ اکبر سے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کی، وہی صورتیں پڑھی، سارا کچھ وہی تھا دیکھنے میں، مگر اس کی نماز معراج ہو گئی۔ ایک کی نماز معراج بن گئی، ایک کی نماز ریا بن گئی۔ ایک کی نماز ریا، دکھلاوا بن گیا۔ سورہ الماعون میں ہے کہ نہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور اور تیری نماز بے حضور۔ مصلی پر حاضر ہوئے مگر اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، جسم کو حاضر کیا مگر دھیان کو حاضر نہ کیا۔ اور کچھ وہ ہیں جن کے دھیان کو حاضر کر لینے سے بھی ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، وہ جسم کو حاضر کر کے پھر دل کو بھی حاضر کرتے ہیں، دھیان چھوٹی چیز رہ جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو دل کو بھی حاضر کر کے نماز کامل نہیں سمجھتے، وہ روح کو بھی حاضر کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو روح کو بھی حاضر کر لیں تو کامل نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے سر کو اور خفی کو، باطن کے جملہ لطائف کو حاضر کر لیتے ہیں۔ ہوتی تو دیکھنے میں وہی نماز ہی ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ بھی کھڑا ہے، مگر یہ کیا ہے؟ یہ وہ اس کھانے کی مانند ہے جو میں نے بتایا، جس نے انواع اور اقسام کی ساری چیزیں لگا دی تھی۔ اس میں روح کی خوراک بھی اس کو مل گئی، قلب کی خوراک بھی مل گئی، سر کی خوراک بھی مل گئی، باطن کی تمام لطائف کی خوراک مل گئی اس نماز میں۔ یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ دیکھ لیں، یہ یکلخت وضو کر کے اذان ہوئی، وضو کر کے نماز کے وقت میں نہیں پیدا ہو جاتی کہ آپ بڑے اٹینٹیو ہو جائیں، نہیں۔ اس کیفیت کو اور اس درجے کی نماز کو پانے کے لیے وہ 24 گھنٹے جو گزرے ہیں ان کا دخل ہوتا ہے۔ کیا 24 گھنٹے جو گزرے ہیں اور جو ہر روز کی زندگی گزری ہے، وہ ساری زندگی کا اوورال اس پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے نماز جنم لیتی ہے، جیسی نماز پکتی ان سے پکتی ہے نماز کی خوراک۔ یہ ایک ہمہ وقت کی زندگی کا محاسبہ ہے، ایک ہمہ وقتی محاسبہ ہے زندگی کا۔ ہماری توجہ باطن سے ہٹ گئی، اور باطن
ہر وقت متاثر ہوتا رہتا. اب اس باطن کی خوراک، جو چیزیں بڑی اعلیٰ ہیں، جو باطن کو خوراک دیتی ہیں، غذا دیتی ہیں، صحت دیتی ہیں، توانا کرتی ہیں، ترقی دیتی ہیں، جو چیزیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سب سے پہلے توبہ اور استغفار. اس کو 3 کیٹیگریز میں آسانی کے ساتھ کر لیں. ایک توبہ اور استغفار،